بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفق علیہ حدیث مبارکہ، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اس مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوہ جلد نمبر پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کی
अंडे जितनी मोहर नबूवत देखी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2344, यानी उसका रंग भी बाकी अज़ाए जिस्म की तरह था। दोस्तों, सहाबा कराम ने मोहर नबूवत की शक्ल व हैबत मुख्तलिफ तशबीहात से बयान फरमाई है। किसी ने उसे मस्सों के तिल की तरह कहा, किसी ने कहा कि वो कबूतरी के अंडे की तरह गोल थी, और किसी ने कहा कि मोहर नबूवत उभरे हुए गोश्त का टुकड़ा थी। बेशक हर सहाबी ने उसकी अपने अपने अंदाज में हीबत बयान फरमाई है। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के नीचे दो कंधों के दरमियान एक पारा गोश्त था, जिस पर कुछ तिल थे। कबूतरी के अंडे या मसहरी की गंडी की बराबर पारा गोश्त नहायत चमकीला और नूरानियत वाला था। तिल सियाह आसपास बाद उसके इज्तिमा से ये जगह नहायत खूबसूरत मालूम होती थी। हज़रत काजी इमाम मालिकी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सवारी पर मुझे अपने पीछे बिठा लिया। मैंने अपने चेहरे को मोहर नबूवत के करीब किया तो उसकी बेपनाह मीठी खुशबू मुझ पर गालिब आ गई। इसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान लाने का वाक़या बयान हुआ है कि आपको एक पादरी ने यह बता रखा था कि अल्लाह के आखिरी नबी की ये निशानी होगी कि उसकी पुश्त पर कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी, और वो यही मोहर नबूवत देखने के बाद ही हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे। बेशक अल्लाह पाक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुनफरिद निशान नबूवत और निशान ख़त्म नबूवत अता फरमाया। इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आने वाला। इसीलिए इस बात को कुरान और हदीस में भी वाज़िह बयान फरमाया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबी या रसूल होने का दावा करेगा वह झूठा और कज़्ज़ाब होगा। यही वजह है कि कुरान से पहले आने वाली तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत को आखिरी नबी की निशानी के तौर पर बयान फरमाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे मुश्क और मोतियों से भरे बर्तन बंद करके मोहर कर दिया जाता है, चुनांचे अल्लाह ताला ने सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अज्जाए नबूवत को जमा फरमाया और उस पर अपनी मोहर लगा दी। इस मोहर की बरकत है कि आपके दुश्मन को आप पर काबू नहीं मिलता था, इसलिए कि मोहर करदा शय महफूज हो जाती है। और दूसरा ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर की निशानी थी। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।